اللہ نے ایسے لوگوں کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے علاوہ انہیں کون ہدایت عطا کر سکتے ہیں؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کسی عام بندے کی کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے نفس کا پجاری بن چکا ہے، اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں آتا کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا میرا اللہ ناراض ہوگا، میرے اس عمل کی وجہ سے میرے اوپر جنت واجب ہو رہی ہے یا جہنم واجب ہو رہی ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ مجھے قبر میں سکون پہنچائے گا یا قبر میں عذاب کا ذریعہ بنے گا، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں پل صراط کے اوپر ثابت قدمی سے گزر جاؤں گا یا پل صراط کے اوپر جو انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں وہ مجھے ڈیٹیکٹ کر کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیں گے، اسے اس بات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو دل کے اندر آتا ہے کر گزرتا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، میرے محبوب علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب، اے میرے پیارے صحابی، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، یعنی مسافر ڈیرے نہیں ڈالتا، مسافر ڈیرے نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے 2-3 گھنٹے تھوڑا سا سٹے کرنا ہے پھر میں نے آگے چل دینا ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل آگے ہے، وہ ڈیرے نہیں ڈالتا بلکہ وہ سفر کرتا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے صحابی، کن فی الدنیا کانک غریب، اے میرے پیارے صحابی، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح اجنبی رہتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، کیا کہتا ہے؟ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تم، طے کر رہا ہے جو تم، 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تم، 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر
رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اے میرے پیارے صحابی دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن ادریس ان کا نام ہے، المعروف امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ انسان کتنا عجیب ہے، دنیا کی انسان کی حقیقت بتانے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ انسان کتنا عجیب ہے، انسان سکون تلاش کرنے کے لیے دولت کماتا ہے، دولت خرچ کر دیتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، ساری زندگی لگا دیتا ہے دولت خرچ کرتے کرتے کہ مجھے سکون مل جائے۔ جب سکون ملتا ہے تو دولت ختم ہو جاتی ہے، سکون تو آ جاتا ہے لیکن پاس دولت نہیں رہتی، پھر کہتا ہے کہ اب میں نے دولت بھی لینی ہے، پھر دولت خرچ کرتا ہے سکون لینے کے لیے، سکون ملتا ہے دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے، کہتے ہیں آج میں نے 2 لاکھ کمانا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر، نہ ذکر و اذکار کی فکر، نہ اللہ کی فکر، نہ رسول کی فکر، نہ روز آخرت کی فکر، نہ جہنم کی فکر، نہ جنت کی فکر، نہ بیوی بچے، نہ اہل و عیال کی فکر، نہ اسلام کی فکر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر یہ انسان کماتا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ کماتا رہتا ہے، اس کو مال مل جاتا ہے، آخر کار اس کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ انسان کماتا رہتا ہے، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ بیت جاتا ہے، مال کماتے کماتے ارب خرب پتی یہ انسان بن جاتا ہے۔ جب دنیا کا مال اس کے پاس آتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، اچانک ہاسپٹل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر صحت چلی جاتی ہے۔ دنیا کا مال مل گیا لیکن کیا ہوا، پھر صحت چلی جاتی ہے۔ اب یہ بستر مرگ پر ہے، اب یہ بیڈ روم کے اندر ہے، بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اب یہ کہتا ہے میری ساری پراپرٹی جائیداد مجھ سے لے لی جائے، صرف میری صحت ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ کہتا ہے میں سارا مال دیتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو بچے کہتے ہیں کہ پنڈ کے جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی، لیکن جو امیر ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے اندر اپنے ابو کو لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی جو بیماریاں آ جاتی ہیں، لا علاج بیماریاں آ جاتی ہیں، اس سے پہلے کاش ہم صدقہ کرتے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتے۔ قرآن کے تائیدار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ انسان کی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کاش ہم صحت مند کی حالت کے اندر، تندرستگی کی حالت کے اندر اللہ کو منایا ہوتا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوتا، یہ بڑی بڑی بیماریاں نہ آتی۔ تو اس لیے صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنے سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی لا علاج بیماریاں یہ مال کے اوپر سام بن کر بیٹھ جاتا ہے، 1 روپیہ بھی مسجد میں نہیں دیتا۔ اس کا جو سگا بھائی ہے وہ تڑپتا مر جاتا ہے، اس کے پاس عید منانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور اس کے جو کتے ہیں وہ بھی راج کرتے ہیں، سگا بھائی تڑپ کر مر جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بیمار ہوتا ہے کہتے ہیں اب سارے پیسے لے لی جائیں لیکن میری صحت ٹھیک ہو جائے، پھر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اور ظالم انسان جیسے تو نے میرے بندے کے ساتھ ظلم کیا، آج تیرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بدلہ انسان کو چکانا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے جو بھائی ہیں ان کا خیال رکھا کریں، غرباء کا خیال رکھا کریں، صحت مندی کی عالم اللہ کو راضی کر لیں۔ جب بیمار ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، سکون کو تلاش کرتا ہے دولت ختم ہو جاتی ہے، دولت کو تلاش کرتا ہے سکون نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھیں ہسپتالوں کے اندر جائیں نا، جا کر دیکھیں کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری اپنی دولت دے دیتا ہوں، قرض بھی اٹھا کے دے دیتا ہوں لیکن میرے دل کی بیماری دور ہو جائے۔ بڑے بڑے آپ کو لا علاج انسان مل جائیں گے، ارب خرب پتی ہیں لیکن بیماری اوپر آ چکی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان کی یہ جو خواہشات ہے وہ ختم نہیں ہوتی، انسان مرنے کو آ جاتا ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے. ادھر میری طرف دیکھیں. میرے محبوب علیہ السلام نے چورس ڈبہ بنایا, اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ دی اور کچھ ایسی لکیریں جو ڈبے سے باہر جا رہی تھی. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ جو چورس ڈبہ ہے یہ انسان کی زندگی ہے, یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ تکالیف ہیں. کبھی انسان کسی تکلیف کے اندر مبتلا, کبھی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے, ایک سے جان چھوٹتی ہے دوسرے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ جو لکیریں میں نے باہر کھینچی ہیں یہ انسان کی زندگی کے اوپر لکیریں جا رہی ہیں, یعنی انسان مر جاتا ہے لیکن ابھی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اس لیے جب کسی انسان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے کہ تجھے پھانسی کا پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن ابھی تک خواہشات ختم نہیں ہوئی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. آج جس انسان کے پاس 4 ٹکے آ جائیں, 4 پیسے آ جائیں, سب سے پہلے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. نوجوان ہے تو وہ کہتے ہیں موبائل لوں گا, یہ چیز لوں گا, اپنی خواہشات کی ترتیب بنا کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غریب ہے وہ بھی, امیر ہے وہ بھی, ہر بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور سورہ نازعات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت ان کا ٹھکانہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اور میرے محترم بھائیوں, حدیث بخاری ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں کے اندر روٹیاں تقسیم کر رہے تھے. روٹیاں تقسیم کرتے کرتے اچانک ڈھائیاں مار کے رونے لگ جاتے ہیں, آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں انس صدقہ کرتے کرتے روٹیاں تقسیم اور بانٹتے بانٹتے اچانک رونے کیوں لگے ہو؟ حضرت انس رو کے کہتے ہیں اور میرے دوستوں کیا پوچھتے ہو, یہ جو روٹیاں میں آپ کے اندر تقسیم کر رہا ہوں یہ روٹیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی. آج روٹیاں میں تقسیم کر رہا ہوں یہ روٹی میرے محبوب نے پوری زندگی پیٹ بھر کر نہیں کھائی تھی. حالانکہ سب سے عظیم ترین انسان تھے میرے محبوب علیہ السلام. 40 دن تک میرے محبوب کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا. کبھی پورے گھر کے اندر 9 بیویاں چکر لگایا, صرف 1 پیالہ دودھ کا ملا. کھجوروں کے اوپر میرے محبوب علیہ السلام گزارا کیا کرتے تھے. زمزم کا پانی پی کر میرے محبوب گزارا کر لیا کرتے تھے. یہ سب سے عظیم ترین گھر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آتا ہے, اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ, جب میں مر جاؤں, جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ جو میرا لباس ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے اسی کو دھو کر اسی کے اندر مجھے کفن میرا پہنا کر مجھے دفن کر دینا, کیونکہ جو نیا لباس ہے مردے سے زیادہ زندہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. میں نے لباس کو کیا کرنا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں باغ فتح کھا گئے تھے, اور ظالموں باغ فتح کیسے کھا گئے تھے, تن کے اوپر ایک لباس بھی پورا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, یہ میرے پیغمبر کے ایسے صحابہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب کافر تھے جس گلی سے گزر جاتے عورتیں بھی کہتی یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے. اتنی کمال کی عطر اور خوشبو لگایا کرتے تھے, اتنے حسین و جمیل انسان تھے, جہاں سے گزر جاتے پتہ چلتا یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے ہیں. لیکن جب مسلمان ہو جاتے ہیں, جب فوت ہوتے ہیں تو کفن اتنا صرف بڑا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کی جگہ ننگی ہو جاتی. خرجت رجلاه, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, ان کے سر کو ڈھانپا گیا, اوپر کفن دیا گیا, پاؤں کی جانب سے جو کپڑا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر پاؤں ڈھانپے جاتے ہیں خرجت رأسه, سر کے اوپر کپڑا نہیں رہتا. میرے محبوب فرماتے ہیں مصعب بن عمیر کے سر کے اوپر کپڑا ڈال دیے جائے اور پاؤں والی جگہ کے اوپر گھاس ڈال دیا جائے. اذخر خاص ڈال دیا گیا تھا, پھر ان کو دفن کر دیا گیا. یہ وقت کے اور کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں. یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کرام ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے جو امین ہیں,
شام کے گورنر تھے، آخری بات سن لیجئے، بڑی کمال کی ہے، شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ ہوا، شام کے وزٹ کرنے کے لیے گئے تو فرماتے میں ابو عبیدہ بن جراح، اے ابو عبیدہ بن جراح تیرا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرا گھر نہ دیکھیے، نہیں کہا نہیں میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا گھر کدھر ہے؟ حضرت ابو عبیدہ فرماتے میرا دمشق کے اندر گھر ہے۔ حضرت عمر کا شک پڑ گیا، کوئی بڑا محل ہوگا، بڑی کوٹھی ہوگی۔ جب جا کر دیکھتے ہیں تو ایک کچا سا مکان تھا، ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کچا برتن تھا، جھونپڑی تھی۔ کہا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب یہ مسلح ہے، اور یہ ایک جو آپ کو برتن نظر آ رہا ہے اسی کے اندر کھا بھی لیتا ہوں، اسی کے اندر پی بھی لیتا ہوں، یہ جو مسلح نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب کو منا بھی لیتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا، اس امت کا اگر کوئی امین انسان ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اے ابو عبیدہ تو واقعی اس امت کا امین ہے، کتنا امین ہے، کتنا امین ہے، کتنا تجھے خیال ہے لوگوں کا۔ حضرات اس لیے ہمیں اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، ضروریات کو پورا کریں، خواہشات کے پیچھے نہ لگ جائیں، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، قبر کے اندر ہم مٹی کے تلے پہنچ جائیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتنے مردے دفن کیے ہیں، کتنوں کو کفن پہنایا ہے، کندھوں کے اوپر کتنوں کی لاش اٹھا کر کے جنازہ بڑھا کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ شہر خاموشہ کا باسی بنا کر کے اوپر ٹنوں مٹی دے کر کے اپنے گھر آ گئے ہیں، آج تک کوئی ساتھ پراپرٹی جائیداد لے کر نہیں گیا۔ اگر وہ نہیں نہ لے کر گئے تو ہم نے بھی نہیں لے کر جانا۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کے لیے دنیا کو چھوڑ جائیے، یہ دنیا مومن کے لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ انشاءاللہ دنیا اللہ کی من مانی کے مطابق گزار لیں، آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق گزارے گا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس میں ہم جو چاہیں گے وہ ہمارے لیے ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیمن خاف مقام ربه اور واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اللہ تعالی ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس کا پجاری نہ بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ان کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔